اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو۔ اس آیت میں سب سے پہلے مرد اور عورت کے رشتے کی حقیقت بیان کی کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ اس کے بعد نیک بیویوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اب اس صورت کا ذکر فرمایا ہے جب میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا آپس میں کوئی رنجش پیدا ہو جائے، اور یہ دو قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ کبھی معمولی چیزوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، مثلا خامند کو کوئی بات یا عادت بیوی میں اچھی نہ لگی، یا اسی طرح بیوی کسی عادت کو ناپسند کرتی ہو، تو اس کا حل سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ مردوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو یہ بات عین ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اسی میں بھلائی رکھی ہوئی ہو، لہٰذا معمولی باتوں کو برداشت کر لینا چاہیے، اور اس کی وجہ سے آپس میں پھوٹ ڈالنے کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کا اختلاف وہ ہے جس میں عورت مرد کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں آیت کے اس حصے میں اسی قسم کے اختلاف کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو۔ قرآن کریم نے یہاں نشوز کا لفظ استعمال فرمایا۔ نشوز کے لفظی معنی سر ابھارنے کے ہوتے ہیں، اور نشوز معمولی قسم کی کسی غلطی یا نافرمانی کو نہیں کہتے، بلکہ اس سے مراد ایسی سرکشی ہے جو بغاوت کی حد تک پہنچی ہو۔ مثلا وہ کھلم کھلا شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے مطلق بغاوت پر آمادہ ہو گئی ہے، اور دوسرے غیر مردوں سے تعلقات بنا لیے ہوں۔ صاحب مفردات القرآن لکھتے ہیں، نشوز المرأتی کے معنی عورت اپنے شوہر کو برا سمجھے اور سرکشی کرنے اور کسی دوسرے مرد پر نظر رکھنے کے ہیں۔ تو قرآن کریم نے مردوں کو ایسی عورتوں کی اصلاح کے لیے 3 طریقے بتلائے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے۔ تو بعض اختلاف جو ہوتے ہیں وہ معمولی قسم کے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ایسے اختلافات کو دل و دماغ میں جگہ نہ دیں۔ بس وقتی طور پر کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو بس اسی وقت اسی بات کو بھلا دیجئے، اور اگر ایک دوسرے کی کوئی عادت یا بات اچھی نہیں لگ رہی تو ایک دوسرے کو بتا دینا چاہیے کہ آپ میں یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کوشش کریں کہ اس عادت کو دور کریں۔ یہ رشتہ جتنا خوبصورتی سے نبھے گا دنیا کی زندگی اتنا ہی خوبصورت بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس سے آخرت جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اور دوسری قسم کے اختلافات وہ ہیں جو بغاوت کی حد تک چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے الگ حکم ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی کل وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فی المضاجع، ترجمہ، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو۔ جس عورت کی نافرمانی بغاوت کی حد تک پہنچ چکی ہو یا اس نے دوسرے غیر مردوں سے تعلقات بنا لیے ہوں، تو ایسی عورتوں کی اصلاح کے قرآن کریم نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ بتایا، فَعِظُوهُنَّ، پہلے انہیں سمجھاؤ، یعنی اسے نرمی اور پیار و محبت سے سمجھاؤ، بہتر الفاظ اور اچھے انداز سے نصیحت کرو، اور اسے یہ بتاؤ کہ ٹکراؤ کی صورت میں گھریلو زندگی بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہوگی، بلکہ اولاد پر بھی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر دوسرا طریقہ بتایا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بستر پر نہ لیٹے بلکہ اس سے پیٹھ پھیر لے۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد 3 صفحہ نمبر 942، یعنی دوسرے بستر پر یا دوسرے کمرے میں سوو۔ بستر کا الگ کرنا ناراضی کے اظہار کے لیے ایک نفسیاتی طریقہ ہے۔ اگر بیوی کے دل میں نکاح کے رشتے کی اہمیت ہوگی تو اسے یہ بات بہت تکلیف دے گی اور وہ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہوگی۔ بستر الگ کرنے یا علیحدہ کمرے میں سونے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ یہ کہ صرف بستر الگ کرے، اس کے علاوہ دوسرے تعلقات بحال رہیں۔ غیر لوگوں کے سامنے کوئی جدائی یا لڑائی نہ ہو جس کے نتیجے میں عورت کی تذلیل ہو یا اس کی عزت نفس مجروح ہو، کیونکہ اصل مقصد اس کو سمجھانا ہے، اس کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم کپڑا پہنو تو اسے پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اس کو برا کہو اور نہ گالی دو، اور اس سے صرف گھر کے اندر ہی علیحدگی اختیار کرو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2142، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1850۔ تو خلاصہ یہ کہ بیوی کو سمجھانے کے آج کے درس میں 2 درجے بیان ہوئے۔ سب سے اول یہ کہ اسے نرمی کے ساتھ زبان سے سمجھایا جائے، اگر نہ سمجھے تو پھر بستر علیحدہ کر لیا جائے، اور یہ علیحدگی صرف بستر کی حد تک ہو، دوسروں کے سامنے اس کی تذلیل نہ کرے اور نہ ہی بیوی کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کرے۔ تیسرے طریقے پر اگلے درس میں انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن آج ذرا ہم اپنے رویوں پر تو غور کریں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، پورے علاقے کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے گلے شکوے، باتیں، غیبتیں، الزامات، بیوی الگ اور میاں خامن جو ہے وہ الگ۔ تو کوشش کریں ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں، معاملہ حل کرنے کا ہے بیٹھ کر حل کریں۔ آپ سے حل نہیں ہو رہا، دونوں خاندانوں کے عقل مند لوگوں کو بٹھائیے، وہ مسئلے کو حل کریں گے، جیسے آگے تفصیل سے انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو ایک دوسرے کی عزت کو خراب نہ کیجیے۔ تو اس لیے یہاں بالخصوص خامند حضرات کو یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے بیوی کو نرمی سے سمجھاؤ، اگر زبان سے سمجھاؤ، اگر زبان سے نہیں سمجھ رہی تو پھر بستر الگ کر دو۔ لیکن بستر جو الگ کرنا ہے وہ گھر میں بستر الگ کرنا ہے، لیکن ڈھنڈورا نہیں پیٹنا کہ بھئی میری بیوی سے ناراضگی چل رہی ہے یا وہ ایسی ہے یا وہ ایسی ہے۔ اس کی عزت نفس کا پورا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔